صاحب ہیں، اور بات ہوگی اس کی جس نے قدرت کے نظام کو، قدرت کی کتاب کو ایک اپنے انداز میں بدلنے کی کوشش، یعنی ناکام کوشش کہیے، یا کلام پاک کی آیت پر نکتہ چینی کی ہے۔ تو میں ملا دیتا ہوں حضرت جی، میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس طرح کی نکتہ چینی کیا سبب دیتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، بات یہ ہے، وسیم رضوی نے جو کہا ہے وہ حقیقت میں بہت غلط ہے، اس لیے کہ قرآن شریف یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن شریف میں کہیں ھدی للناس اور کہیں ھدی للمتقین، بلکہ یہ کہہ لیجیے کہ قرآن شریف سراپا ہدایت ہے۔ اور پھر قرآن شریف یہ کوئی دنیاوی کتاب نہیں، بلکہ یہ تو ایک آسمانی کتاب ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اور جسے اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار مدینہ نبی علیہ الصلاۃ کے اوپر نازل فرمایا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن شریف خود اللہ کا کلام ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام قرآن شریف کو اللہ کے حکم سے وحی کی شکل میں، وحی کے ذریعے، اور نبی علیہ السلام کے اوپر بطور وحی کے لے کر کے آیا کرتے تھے۔ تو قرآن شریف اللہ کا کلام، اور لانے والے جبرائیل علیہ السلام وہ بھی بڑے پاک اور نورانی مخلوق فرشتے ہیں۔ اور پھر جس شخصیت کے اوپر قرآن شریف اللہ کی طرف سے اتارا جا رہا ہے وہ کوئی عام انسان نہیں، بلکہ امام الانبیاء، سرور کونین جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یقیناً آپ کی ذات سراپا پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن شریف نازل فرمایا ہے تو کسی ایسے شخص کے اوپر نازل نہیں کیا، بلکہ اپنے نبی علیہ السلام، اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا، جو تمام انسانوں کے سردار ہیں، تمام نبیوں کے امام ہیں۔ اور اسی لیے قرآن شریف چونکہ اللہ کا کلام ہے، آسمانی کتاب ہے، اس میں آج تک کسی بھی زبر زیر نقطے کا فرق نہیں آیا۔ اس سے پہلے جتنی کتابیں آسمانی تھی، اللہ نے ان کتابوں کی ذمہ داری کا کوئی وعدہ نہیں کیا تھا، تو وہ کتاب تورات ہو، انجیل ہو، زبور ہو، یا اس کے علاوہ صحائف ہو، ان میں ترمیم کر دی گئی، رد و بدل کر دیا گیا۔ لیکن قرآن شریف میں آج تک کسی بھی نقطے زبر زیر کا کوئی رد و بدل نہیں ہوا، اس لیے کہ قرآن شریف کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اس لیے وسیم رضوی نے جو کہا ہے، اس نے اپنی بدزبانی سے، اپنی اس بد کلامی سے یقیناً امت مسلمہ کو کیا، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ اس نے پوری انسانیت کو تکلیف پہنچائی ہے، پوری انسانیت کو اس نے ٹھیس پہنچائی ہے۔ اس میں قرآن شریف میں دنیا کی طرف سے کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا، اور جیسا نبی علیہ السلام کے اوپر آج سے 1400 سال پہلے اللہ نے قرآن کو نازل کیا تھا، یہ قرآن شریف تا قیامت ویسا ہی رہے گا انشاءاللہ۔ اس میں کوئی رد و بدل نہ ہوا ہے اور نہ کبھی آئندہ ہوگا۔ اور پھر قرآن شریف یہ تو نبی علیہ السلام کا ایک ایسا معجزہ ہے، جیتا جاگتا معجزہ، کہ 8 سال کا بچہ ہے، کوئی 10 سال کا بچہ ہے، اور 15 سال کا بچہ، 11 سال کا بچہ کم و بیش قرآن شریف کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے، اور اسے کوئی دنیا کی طاقت نکال نہیں سکتی۔ تو قرآن شریف میں رد و بدل کرنے والی ان کی یہ بات کہ 26 آیتیں جو جہاد سے متعلق ہے ان کو نکال دیا جائے،
یہ سراسر اس کی بکواس ہے اور اس کی یہ کہہ لیجئے کہ جہالت ہے، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ اس کی ذہنی بیماری ہے تو اس میں بھی کوئی شک نہیں، اس لیے کہ قرآن شریف کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، اور قرآن شریف تو امن و سلامتی کا گہوارہ ہے۔ قرآن شریف کی تعلیم تو وہ تعلیم ہے جو انسان کو انسان بناتی ہے، بلکہ بھٹکے ہوئے کو راستہ دکھانے والی اگر کوئی کتاب ہے تو وہ صرف قرآن شریف ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے آپ جب دنیا میں تشریف لائے تو دنیا کا کیا حال تھا؟ اس دنیا میں قتل و غارت گری، جہالت، بددینی، بلکہ یہ کہہ لیجئے کہ ہر جرم ہوتا تھا جو کبھی پہلے نہیں ہوا، لیکن قرآن شریف جب نبی علیہ السلام پر نازل ہوا، آپ نے لوگوں کو قرآن کی طرف، اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا، لوگوں کو اللہ کے ایک ہونے کی دعوت دی، تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہی لوگ جو ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے تھے اور شراب نوشی کے عادی بنے ہوئے تھے اور قتل و غارت گری کی دلدل میں ڈوبے ہوئے تھے، پھر وہی لوگ آپس میں قرآن کی تعلیم کی وجہ سے، نبی علیہ السلام کی تعلیم کی وجہ سے، آپ کے اخلاق کریمانہ کی وجہ سے وہی لوگ پھر ایک دوسرے کے بھائی بن گئے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ قرآن شریف اس کو کوئی دنیا میں بدل نہیں سکتا، اور سچی بات تو یہ ہے، حقیقت تو یہ ہے کہ قرآن شریف لوگوں کو پیار محبت کی تعلیم دیتا ہے، لوگوں کو اخوت کی تعلیم دیتا ہے، اور اس کا وسیم رضوی کا یہ کہنا کہ اس کی وجہ سے مدارس کے اندر اور اس کے علاوہ دوسرے جگہ پر دہشت پھیلائی جاتی ہے، یہ سراسر اس کا کہنا بالکل غلط ہے۔ اسے معلوم ہی نہیں کہ قرآن شریف کی حقیقت کیا ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ قرآن شریف کس کا کلام ہے، بلکہ ابھی میں نے ایک خبر دیکھی تھی کہ اس سے قرآن شریف کی ایک آیت بھی نہیں پڑھی گئی، تو اسے یہ بھی پتہ نہیں کہ قرآن شریف کتنی بڑی دولت ہے اور قرآن شریف کتنی بڑی اللہ کی کتاب ہے، قرآن کا مرتبہ اور مقام کیا ہے۔ اس کی تو صرف ایک بکواس ہے، اور اس کے اس طرح کے جملے کہنے والے قرآن کے گستاخ، نبی کے گستاخ، رسول کے گستاخ نہ جانے دنیا میں کتنے آئے اور وہ چل بسے، یہ بھی اسی طرح چلا جائے گا، لیکن اس کے ان الفاظ کی وجہ سے یقیناً امت مسلمہ کو تکلیف ہوئی ہے، اور ہم بھی اس کے اس الفاظ کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ میں جمعیت علماء کا ایک خادم ہوں اور مدرسہ نشر العلوم یہاں پر بھی میں خدمت کر رہا ہوں۔ میں پوری تحصیل جمعیت علماء تحصیل کیرانہ کی طرف سے اور تمام اپنے علاقے کے مدارس کے ذمہ داران کی طرف سے، اساتذہ کی طرف سے، بلکہ ہر مسلمان کی طرف سے اور یہاں کے ہر رہنے والے باشندے کی طرف سے میں یقیناً اس کے اس کلام کی اور اس جاہلانہ اس کی بکواس کی، اس کی بدزبانی کی پرزور میں بھی مذمت کرتا ہوں، اور قرآن شریف کے بارے میں یہی کہوں گا کہ قرآن شریف کبھی مٹا ہے نہ مٹے گا، نہ کبھی بدلا ہے نہ بدلے گا۔ اللہ نے جیسا آج سے 1400 سال پہلے نبی علیہ السلام کے اوپر نازل فرمایا تھا، یہ قیامت تک انشاءاللہ اسی طرح رہے گا۔ لیکن ایک چیز اور جاننا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ عبرت کے لیے کیا نہیں کر سکتے؟ ہاں، یہ تو اللہ کا ایک نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ عبرت کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، اور اللہ کا یہ عجیب نظام ہے، خاص طور سے قرآن شریف، چونکہ قرآن شریف کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے، اس لیے کسی کو گھبرانے کی اور فکر کرنے کی اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی خود ایسے لوگوں کا انجام خود کرنے والے ہیں اور ایسے لوگوں کو خود سزا دینے والے ہیں جو قرآن شریف پر انگلی اٹھاتے ہیں، قرآن شریف کے بارے میں بد زبانی کرتے ہیں، بد کلامی کرتے ہیں، اللہ ہی ان لوگوں کو کافی ہے۔ یہ تو چیز رہی ان کے لیے، لیکن اب ہم چاہتے ہیں کہ انسانیت کے لیے اور آپ جنتا کو، عوام کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ان کو مذمت کرنی چاہیے یا خاموش رہنا چاہیے؟ نہیں، عام جنتا کو دیکھیے، دھارمک استھل، دھارمک کتابیں سبھی لوگوں کی ہے۔ مسلمانوں کی سب سے اہم کتاب قرآن شریف ہے۔ اسی طریقے سے دوسرے بھائی جو ہمارے ملے جلے ہندوستان میں رہتے ہیں اور جو ایک جمہوری ملک ہے ہمارا ملک ہندوستان، یہاں پر رہنے والے سبھی آپس میں پیار محبت سے رہتے ہیں، تو سب کو ہی وسیم رضوی کے ان الفاظ کی،
اس کے اس بیان کی پرزور مذمت کرنی چاہیے، اس لیے کہ آج تو یہ قرآن شریف کے ساتھ معاملہ ہے، کل کسی اور کتاب کے ساتھ بھی، جو دھارمک کتابیں ہیں اس کے ساتھ بھی پیش آ سکتا ہے۔ تو یہاں کی عوام کو سب کو ہی وسیم رضوی کے اس بیان کی مذمت کرنی چاہیے، وقت کا تقاضا بھی ہے، اور چونکہ یہاں ہندوستان جمہوری ملک ہے، یہاں پر سب مل جل کر کے رہتے ہیں، پیار محبت کے ساتھ رہتے ہیں، سب کو اپنی بات کہنے کا حق ہے، تو سب کو ہی اس میں شریک ہونا چاہیے، مذمت کرنی چاہیے۔ بہت بہت شکریہ PK7 نیوز کو آپ نے اپنا وقت دیا، میں آپ کا دل سے شکر گزار ہوں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔